کیا جیسے روزے کا کفارہ ہے اگر وہ نہ رکھا جائے تو کیا نماز کا بھی کوئی کفارہ ہے اگر وہ نہ پڑھی جائے؟ دیکھیے، اصل میں تو بات یہ ہے کہ روزے کا بھی کوئی کفارہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ بات تو بیان کی گئی ہے کہ ایک زمانے میں کہ جب ابھی مسلمانوں کو نیا نیا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، تو سفر یا بیماری کی صورت میں روزے چھوڑنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت بیان کی کہ بجائے اس کے کہ وہ لوگ کہ جن کے روزے چھٹے ہیں وہ روزے رکھیں، وہ اس کی جگہ پر کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں اور یہ ان کے لیے روزے کا کفارہ بن جائے گا۔ لیکن اگلی ہی آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو دوبارہ بیان کیا تو یہ رخصت، یہ چھوٹ، اس کو بیان نہیں کیا اور اس کو واضح کیا کہ یہ اس لیے کیا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم عدت کو، گنتی کو پوری کر دو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب یہ سہولت نہیں ہے۔ تاہم ہمارے ہاں بہت سے لوگ ان افراد بزرگوں کے لیے کہ جو اب عمر کی اس پہنچ گئے ہیں اسٹیج پر، یا ان کی بیماری کی ایسی کیفیت ہے کہ ان کے لیے زندگی بھر اب روزے رکھنا ممکن نہیں ہے، تو وہ اس پچھلی ہی سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے کفارے کا کوئی اہتمام کرتے ہیں، جو ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک چیز پہلے ایک اجازت کے طور پر موجود تھی، مان لیا کہ اب اس کو اختیار نہیں کیا گیا، تاہم ابھی بھی کچھ امکانات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے، تو ان کی جگہ پر اگر آپ ایک اطمینان کے لیے مسکین کو کھانا کھلائیں تو یہ بات تو اپنے موقع مقام پر کچھ سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر اسی طرح سے نماز کا معاملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان کر دیتے۔ ہم از خود دین میں اس طرح کا کوئی قیاس نہیں کر سکتے کہ جو سہولت اللہ تعالیٰ نے روزے میں دی ہے اسی کو ہم نماز میں اختیار کریں۔ اس طرح کا اجتہاد، قیاس، یہ دین میں اس لیے صحیح نہیں ہے کہ نماز کے چھٹنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان بیمار ہے تو بیمار کو بھی نماز پڑھنے میں کے لیے جو سہولتیں ملی ہیں اس کو اختیار کرے۔ وہ تیمم کر سکتا ہے، وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، وہ لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، وہ اشاروں سے پڑھ سکتا ہے۔ تو نماز تو چھٹے گی انسان سے اسی وقت کہ جب وہ ہوش میں نہیں رہے گا، اور میں نے ابھی گزارش کی کہ اگر وہ ہوش میں نہیں ہے تو وہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی نہیں ہے۔ البتہ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کہ جو پیدا ہوا مسلمان اور کہیے کہ 13-14 برس کی عمر میں اس کو نماز باقاعدگی سے پڑھنی چاہیے تھی، لیکن 35، 40، 45 سال کی عمر میں اس کو ہوش آیا اور اس نے نماز پڑھنی شروع کی، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو اس کی نمازیں چھٹی ہیں وہ ان کی جگہ پر کوئی قضائے عمری کی طرح کی نماز پڑھے۔ اس میں مختلف اوپینینز ہیں۔ میرا اپنا اوپینین ان علماء کی بات کو کے مطابق میں سمجھتا ہوں صحیح ہے کہ جن کا خیال یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، چاہے آپ مسلمانوں ہی کے آپ کیوں نہ پیدا ہوئے ہوں، تو آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی حساب کتاب میں آپ ایک سنجیدہ مسلمان ہوتے ہی اس وقت ہیں جب آپ باقاعدگی سے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہے تو آپ ہوش میں نہیں تھے، یعنی آپ نے اپنی زندگی میں ایک اہم فریضے کو نظر انداز کیا، تو اس کا طریقہ تو توبہ استغفار ہے۔ توبہ کے طور پر آپ کوئی نماز پڑھیں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ اپنی اصلاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں اور اس کا اہتمام بھی کریں۔